آج بازار دیکھو نا تو ایسے لگتا ہے یہ بنے ہی عورتوں کے لیے ہیں. اور تمہارے میرے نبی نے خبر دی تھی. پوچھا صحابہ نے آقا دنیا میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا بازار سب سے بری جگہ ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے زمین پر؟ فرمایا مسجدیں سب سے اچھی جگہ ہے. تو اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر چاہیے تو یہ تھا نا جس جگہ کو حضور نے فرمایا سب سے بری ہے ادھر تو منہ بھی کوئی نہ کرتا، اور جو سب سے اچھی ہے وہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ ہوتی. لیکن جو سب سے اچھی ہے وہ ویران پڑی ہے، جو سب سے بری ہے وہ آباد پڑی ہے. کتنے دور ہو گئے ہم حضور کی شریعت سے. میرے آقا کے غلاموں، یہ 4 دن کی زندگی، ماں بہنوں بیٹیوں سنو، جو عورت دنیا میں پردے میں رہتی ہے کرنا کیا ہے؟ گھر سے نکلو، مجبوری ہے نکلنا، ضروری ہے اگر نکلنا تو پھر کیا کرو؟ ایک بڑی چادر بنا لو، سر سے پاؤں تک اس کی لپٹ میں نکلو. اتنی بڑی چادر ہو، برقع اگر نہیں پہن سکتی ہو چادر میں لپیٹ لو، اس کا پردہ کر لو، نکلو چادر کے پردے میں. یہ جو حضور نے چادر دی ہے نا اپنی امت کی عورتوں کو، اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی قریب نہیں آنے دیتی. ایک بزرگ سے، اللہ کے ولی سے، ان کی بیٹی نے پوچھا تھا کہ ابا جی میں اپنے جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں؟ آج کل نا ٹی وی پر مختلف چینل پر کئی اینکرز بیٹھ کر اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں. الف بے نہیں آتی اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے سکالر ہیں اور وہ بکواس کر رہے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. ہمارے ٹی وی چینل پر کہتے ہیں عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں بغیرتوں، تم جب کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہو نا وہ کہتے ہیں بچی کی فوٹو بھیج دو، تو تم چہرہ نہ بھیجو باقی پورے جسم کی فوٹو بھیج دو، قبول کریں گے؟ اوپر سے چہرہ کاٹ دو تصویر کا، باقی پورے جسم کی تصویر بھیج دو، جو کپڑے پہنے اس نے وہ بھیج دو باقی جسم کی، تو وہ قبول کریں گے؟ وہ کہیں گے جب تک چہرہ نہیں دیکھیں گے. اصل چیز ہی چہرہ ہے. اگر جس نے چہرہ نہیں چھپایا اس نے پھر پردہ کس کا کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو مومنوں کی ماں ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب جاتی نا حضور کے ساتھ سفر پر بھی جنگل ہوتا، آبادی کوئی نہ ہوتی، حضور فرماتی عائشہ اب چہرے سے کپڑا ہٹا دو. جب آبادی نہ ہوتی، جنگل ہوتا، اور دور سے جب معلوم ہوتا کہ کوئی آ رہا ہے تو آپ فرماتی خمرت وجہی بجلبابی، میں اپنی چادر سے اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی. اور یہ ٹی وی چینل پر بھونک رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہی کوئی نہیں ہے. شریعت تم نے زیادہ سمجھی ہے یا مومنوں کی مان ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ جس کو کئی بار جبرائیل امین کے سلام آتے تھے، جب وہ پردہ کرتی ہیں تو کس کھیت کی مولی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اور اپنے جسم کو لپیٹ کے نکلتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو نا، آپ کسی بھی دکان پہ جائیں نا، ٹافیاں نہیں ہوتی، ٹافیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ننگی پڑی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کور ہوتا ہے. جن پر کور ہوتا ہے نا وہ ٹافیاں مہنگی ہوتی ہیں، جو ننگی پڑی ہوتی ہیں وہ سستی ہوتی ہیں. لیکن جو ننگی ہوتی ہیں ان پر مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے، گرد بھی پڑ جاتی ہے. جو ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں نا، پردے میں ہوتی ہیں، ان پر مکھی بھی بیٹھے تو نقصان نہیں ہوتا، گرد بھی پڑے تو نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح جو تاجدار کائنات کی شریعت کے پردے میں نکلتی ہے وہ جس طرح پاک جاتی ہے اسی طرح پاک واپس آتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کیسے قیمت بڑھتی ہے؟ میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو اللہ رب العزت ہر ہفتے کو جنت میں اعلان کروائے گا، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. دیکھنا قیمت کیا لگنے والی ہے اس پردہ کرنے کی. اللہ رب العزت جنت میں اعلان کرائے گا، جنت کے مردوں، فرشتے اعلان کر رہے ہیں
जिसने खुदा का दीदार करना है फलां जगह पे पहुंच जाओ, खुदा का दीदार होगा वहां पे। वो अपने घरों से निकलेंगे, अपने महल्लात से निकलेंगे, उस जगह जाएंगे तो खुदा का दीदार होगा। ये मर्दों के लिए ऐलान होगा, लेकिन औरतों के लिए अल्लाह फरमाएगा ऐलान कर दो, वो जो दुनिया में शरीयत का पर्दा करके निकलती थी, अल्लाह फरमाएगा आज भी हम उन्हें घरों से नहीं निकलने देंगे, तकलीफ ही नहीं देंगे। मर्द मुझे आके देखेंगे, मैं उन्हें घर घर अपना दीदार कराऊंगा। वो अपने घरों में होंगी और वहीं पे मेरा दीदार करेंगे। आज उनके पर्दे की कीमत लगने वाली है, आज भी हम उन्हें नहीं तकलीफ